دوستو آج ہم بات کریں گے دل کی نرمی کے بارے میں، یا ایک نرم مزاج طبیعت کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ القلم کے اندر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ سب سے اچھا تھا اور بہت عظیم تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی سنت کو فالو کرنے والے ہیں، تو خود ہی اندازہ لگائیے کہ ہمارا کردار پہ کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی سیدہ عائشہ کو کہ عائشہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے۔ ان اللہ رفیق ویحب الرفق، یعنی اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو کسی شخص کے ساتھ اس کو دین کا فہم عطا فرماتے ہیں، لیکن مسلم امام احمد کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی فیملی کے اوپر خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس پوری فیملی کے اندر ایک نرم مزاجی کا ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز میزان کے اوپر اس سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی، یعنی گڈ کریکٹر کے علاوہ کوئی بھی چیز میزان پر بھاری نہیں ہوگی۔ حالانکہ ایک وہ شخص جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، نفل عبادتیں کرتا ہوگا، اس سے زیادہ وزن جو ہے اس انسان کا ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ یہ بات کی جا رہی ہے مسلمانوں کی جو کہ دونوں ماشاءاللہ نماز پڑھنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ایک جو ہے جو نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، اور ایک جو ہے نفلی نمازیں تو بہت نہیں پڑھتا لیکن اس کا مزاج بہت اچھا ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ دو چیزیں ہیں جو ایک منافق میں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یعنی ایک منافق انسان ہے اس میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، ایک اچھی پرسنالٹی اور دین کا فہم۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایک انسان منافق ہے لیکن اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، لیکن دین کا فہم نہیں ہے، اللہ سے دور ہے۔ اور ایک اور منافق ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس دین کا فہم تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے اور ایمان رکھنے والے دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر انسان منافقت سے باہر نکلتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بات فرمائی کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اچھی پرسنالٹی ہے جو وہ شخص ہے جو کہ زیادہ جھگڑالو ہے، لوگوں کے جھگڑے کرنے والا، جس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حتیٰ کہ مذاق میں بھی، اور جنت میں سب سے زیادہ جو اونچا مقام کا وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا کردار سب سے اچھا ہو۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ اچھا کردار اپنانا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نیسیسٹی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل سکے۔ تھوڑی سی اگزامپل اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو اندازہ لگائیں گے کہ مثال کے طور پر جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آگے سے کوئی غلط کٹ کر کے چلا جاتا ہے، کوئی انسان ہمیں پیچھے سے ہارن بجا رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ یہ میں ایک چھوٹی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لے سکیں ہمارے اندر نرمی ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ کا کام خراب کر دے اس کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے ہو؟ آپ کسی جگہ پر گئے تو ویٹر آپ کے اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا تو آپ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہو؟ گھر میں اگر آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے جمع دار کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ آپ اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہو یا آپ اس کے ساتھ سختی کرتے ہو؟ یا وہ لوگ جو کہ آپ کے لیے کسی نہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی وہ لوگ جو آپ کو میڈیکل نہیں کر سکتے، آپ کا ان کا رویہ کیسا ہے؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر ان کا بس چلتا ہے وہ چلا دیتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے۔ تو ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھا جائے۔ موطا امام مالک کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا
کہ تمہارے کرداروں کو بہتر کیا جائے. یعنی نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا. اور آپ جتنی بھی عبادات دیکھیں, نماز دیکھ لیں, روزہ دیکھ لیں, حج عمرہ, جتنی بھی عبادات ہیں, یہ ساری کی ساری ہیں ہی اس لیے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں. تو جتنا زیادہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے, جب ہم روزے رکھتے ہیں تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے کہ ہمارا کردار اور اخلاق اچھا ہو جائے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال انہوں نے گزار دیے تھے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کی خدمت میں اتنا عرصہ گزارا اور ایک دفعہ بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا. اور کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا تو آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور اگر کوئی کام میں نے نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا تو یہ نہیں پوچھا یہ تم نے کیوں کیا جب میں نے منع کیا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے جو ان سے چھوٹے تھے عمر میں یا ایکسپیرینس میں یا ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ان سے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا, پھر ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ زمین پر لوگوں کو معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کر دے. تو دوستو آپ خود ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ آپ کا نامہ اعمال دیکھے اور اللہ آپ کو معاف کر دے. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ اور کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے تو پلیز دنیا میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف میں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے بتایا وہ شخص جو کہ نرم دل ہو اور ریلیکس ایٹیٹیوڈ والا ہو, یعنی ایزی گوئنگ ہو اور ایزی ایکسیسیبل ہو. یعنی وہ شخص جو لوگوں میں گھلنا ملنا سے اوائڈ نہیں کرتا, کسی کے ساتھ بھی اٹھ بیٹھ لے گا, غریب کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا, امیر کے ساتھ بھی بیٹھ لے گا. وہ جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو, اس تک پہنچنا بھی آسان ہو, مشکل نہ ہو, اور اس کا مزاج بہت نرم ہو, بہت نرم طبیعت کا ہو. تو اگر ایسا شخص پایا جاتا ہے تو گیون دا فیکٹ تو وہ ایک مسلمان ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. تو کیا یہ وقت کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے اندر ایسی نرمی ہونی چاہیے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, اور ان میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے یہ انسینٹیو ہے, موٹیویشن ہے کہ اپنی طبیعت کو, مزاج کو ٹھیک کر لیں. قرآن مجید کی اگر آپ اس میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذ اذهب الى فرعون انه طغى کہ تم اور تمہارا بھائی دونوں میں مل کر فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون سے کیسے ڈیل کرنا. فرعون کتنا خبیث انسان ہے, خود سوچئے کتنی ظلم کرنے والا, بچوں کو قتل کرنے والا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ قول اللین, پیار سے بات کرو. یعنی وہ شخص جو اتنا جابر ظالم یعنی انسان ہے وہ اس قسم کا, تو جب اس کے ساتھ دعوت کا معاملہ ہوگا تو پیار محبت اور نرمی کے ساتھ کیا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس جو دعوت آئی تھی لیکن اتنے سخت انداز میں آئی تھی کہ میں اس دعوت کو آخر کیسے ایکسپٹ کرتا. تو اس کے ساتھ بھی بات کی جا رہی ہے کہ آرام سے پیار سے بات کریں. آخر میں دوستو میں آپ کو صرف 3 باتیں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر سختی ہے تو آپ اس کو نرمی میں کیسے بدل سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں. جنرلی اسپیکنگ خوش رہنا سیکھیں. جو چیزوں کو دل پہ لینے سے گریز کریں, ہر چیز کو دل پر نہ لے لیا کریں, ہر چیز کو مائنڈ نہ کر لیا کریں. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو تدبر اور تکفر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. جتنا زیادہ آپ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ رحمان آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اور تیسری چیز, اکیلے میں رویا کریں. اکیلے میں اللہ کو یاد کیا کریں, اللہ سے معافی مانگا کریں, کیونکہ جو دل
جو دل اللہ کی یاد میں اکیلے میں جو آنسو بہ جائے تو وہ دل یقیناً نرم ہو جاتا ہے. انٹل نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور سے اچھی ویڈیو میں. دوستو آپ نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا. دوستو میں یہ بات سب سے آخر میں اور ہر ویڈیو میں کہتا ہوں, شروع میں تو نہیں کہتا لیکن آخر میں ضرور کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی, میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو اور لیٹسٹ آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.